السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها، کل محدثۃ بدعہ، کل بدعۃ ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار۔ محترم سامعین، یہ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، سورہ یونس کی 57 اور 58 دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کے مطابق یا ایہا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ بشکل قرآن آ چکا ہے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور پھر یہ قرآن کیا چیز ہے کہ انسانوں کے سینوں میں جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے۔ کیا بیماریاں ہیں وہ؟ یہ جیسا آج جو چلن ہے کہ جسمانی بیماریوں کے لیے جو ہر جگہ جو ہے نا جو ہے قرآن کیا کیا جا رہا، پڑھ کے پھونکا جا رہا، دم کیا جا رہا، ایسا نہیں ہے مولا۔ یعنی سینوں میں جو بیماریاں ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں۔ کون سے بیماریاں ہیں؟ شک و شبہ، کفر و نفاق، حب دنیا، ریا، ہر قسم کی نافرمانی ہے کہ یہ دل کے بیماریاں ہیں۔ سمجھا؟ سینوں کے اندر یہ بیماریاں ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان بیماریوں کے لیے قرآن مجید نسخہ شفا ہے۔ ہدی و رحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے، سمجھا، اور رحمت ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ انہیں اس کتاب کو اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ سمجھ کر ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو الہ واحد مانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کو قبول کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نا کیا ہے یہ قرآن؟ ہدی و رحمۃ للمؤمنین، ہدایت ہے، ہدایت پر قبول کرنے والوں کو، عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، بولے اللہ تعالیٰ۔ قل بفضل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اللہ رب العالمین انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کرے۔ یہ وہ نعمت ہے، اس کے ملنے پر تم خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ اور یہ وہ نعمت ہے، تم دنیا میں جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں، بہت یا کم، ہر آدمی اپنے اپنے طور پر جمع کر رہا ہے۔ غریب آدمی اپنے حساب سے، متوسط آدمی اپنے حساب سے، اور پیسے والا اپنے حساب سے جمع کر رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم جمع کر رہے ہو، ان ساری جو ہے نعمتوں سے، سارے جمع کرنا چیزوں سے بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید۔ سمجھا؟ کیا مطلب ہے؟ کہ اس لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ ساری دنیا کی نعمتیں موت تک ہے، بس ختم، موت تک اس کا فائدہ اٹھائے گا انسان، موت کے ساتھ ہی اس کا فائدہ ختم ہو جائے گا، اسے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکیں گا، سمجھا؟ وہ دوسروں کے لیے چھوڑ کے جائے گا۔ لیکن قرآن مجید وہ نعمت ہے، سمجھا نہیں آپ، جس پر ایمان لا کر اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے ہدایتوں کے مطابق ہم بسر کریں گے تو دنیا میں ایمان والوں کے لیے وہ زندگی حیات طیبہ ہوگی، پھر موت کے بعد کی ابد زندگی، دوزخ سے نجات،
اور مغفرت جنت کے مستحق بنیں گے، تو پھر جو لوگ اس دنیا میں اللہ کے ہدایت پر عمل کریں گے، جب جنت میں پہنچیں گے تو کیا بولیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس پروردگار کا جو ہے شکر احسان ہے، تعریف کے لائق ہے وہ ذات جس نے ہم کو اس جنت میں آنے کا راستہ قرآن کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے بتا دیے۔ اگر ہم کو اللہ رب العالمین یہ راستہ نہیں بتاتے قرآن کے ذریعے تو ہم یہاں پہنچنے والے نہیں تھے۔ تو ظاہر ہے اس اعتبار سے قرآن مجید بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آج مسلمانوں کا جو معاملہ ہے قرآن کے ساتھ، کیا ہے معاملہ؟ کب جو ہے نا جنت کے مستحق بنیں گے وہ لوگ؟ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہدایت کے لیے نازل کر دیے۔ جب قرآن مجید کو ہدایت کے لیے سمجھ کر پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ جن باتوں سے منع کیے ہیں، جن عقائد سے منع کیے ہیں، اسے رک جائیں گے مشرکان عقائد سے، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں گے، اور پھر جو ہے نا اپنی زندگی کو جو ہے نا عمل صالح کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کریں گے، تو ظاہر ہے کہ جو ہے وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ لیکن آج قرآن مجید کو کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ ثواب کے لیے، برکت کے لیے، سمجھے نہیں آپ، پڑھا جا رہا ہے قرآن مجید۔ ایک رات میں قرآن ختم، 10 راتوں میں قرآن ختم، 6 راتوں میں قرآن ختم، اپنی من مانی جیسا چاہے کر لے رہے ہیں۔ کیا اس لیے آیا قرآن؟ کیا ختم کرنے کے لیے آیا؟ غور کرنا چاہیے نا۔ لیکن آج جو ہے نا ہمارے رہبر رہنما ہم کو اس طرف جانے نہیں دے رہے ہیں۔ صرف تم ثواب کے لیے، برکت کے لیے پڑھو، ختم ہو گئی بات۔ یہ ہمارا کام ہے سمجھنا، سمجھانا، ہم جو سمجھائے اب اس کو سمجھ جاؤ، ختم ہو گئی بات۔ تو یہ جو ہے نا قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ کل معاملہ آخرت میں کیسے بنے گا، کیسے دوزخ سے بچ سکتے ہیں ہم، اور کیسے مغفرت جنت کے مستحق بن سکتے ہیں ہم، سمجھیں آپ۔ تو ہم کو غور کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے خبر مرے کہ سارے جو ہے نا قلبی امراض کے لیے قرآن نسخہ شفا ہے، وہ رہے رب العالمین۔ تو قلبی امراض جو ہے اس کی جڑ کیا ہے؟ حب الدنیا راس کل خطیہ۔ دنیا کی جو محبت ہے، جو ہمارے سامنے فوری نفع نقصان نظر آ رہا ہے، یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے، فوری ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو کیونکہ انسان کی فطرت کیا ہے؟ نقصان نہیں چاہتا، بلکہ اندیشے نقصان سے انسان فراری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے نا جب جو ہے نا ہمارے سامنے مفاد دنیا آ جاتا ہے، چاہے وہ نافرمانی کر کے کیوں نہ ہو، ہم اس دنیا کے فائدے کو حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر جس کی وجہ سے دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ مذہبی جو لوگ ہیں، جتنے مذہب کے پیرو ہیں، سمجھے آپ، محدود چند دہریوں کے، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ مفاد دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ مندروں پر جا رہے ہیں، مفاد دنیا کے لیے جا رہے ہیں۔ صبح اٹھ کے جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا سامنے جو ایک مورتی کے سامنے جو اگربتی لگا کے پوجا کرتے ہیں، مفاد دنیا کے لیے، دنیا میں ہم کو فائدہ ہو جائے، سمجھے آپ۔ تو یہ دنیا کے فائدے کے لیے انسان شرک بھی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے، منافقت بھی اختیار کرتا ہے، ہر قسم کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے انسانوں کو کہ جو ہے وہ چیز جو انسانوں کو جو ہے جہنم میں لے جانے والے وہ عقیدے، وہ اعمال کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے قرآن، سمجھے نہیں آپ۔ تو اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے ہم کو جو ہدایتیں دے رہے ہیں، اگر ان ہدایتوں کو اگر ہم اختیار کر لیتے تو ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی ہماری کیا ہوتی کہ جو حیات طیبہ ہوتی، اور موت کے بعد کی زندگی عذاب جہنم سے بچتے۔ کب؟ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اللہ رب العالمین کے بتا رہے مارو ہے کہ تم کو بھی، ارے تم سے پہلے امتوں کو بھی یہ وصیت کیے ہیں ہم۔ کیا کیے؟ اس سے بات کیا معلوم ہو رہی؟
کہ ہر زمانے میں دین ایک ہی رہا ہے، اور دین ایک ہی کیوں دین کو اختیار کرنا چاہیے؟ کہ ہمارا مقصد ہے زندگی دوزخ سے بچنا، مغفرت جنت کے مستحق بننا. تو مغفرت جنت کے مستحق بننا ہمارا مقصد زندگی ہے. تو ہمارے مقصد زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک سارے انسانوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے. مختلف طریقے، مختلف دین نہیں ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ ان اتقوا اللہ. اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے جو مقصد زندگی ہے دوزخ سے بچنا ہے، تو اس دوزخ سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ دنیا میں ہر قسم کی رب کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو. جو اعمال، جو عقائد تم کو جہنم میں پہنچانے والے ہیں، ان جو ہے اعمال سے، ان عقائد سے تم بچو. انہیں تقوی اختیار کرو، انہیں فکر آخرت ہونا، دوزخ سے بچنے کی، مغفرت جنت حاصل کرنے کی ایک ایمان والے کے اندر فکر ہونا چاہیے. سمجھے؟ اب اس واسطے اللہ فرماتے ہیں کیا ہے وہ کہ واتقوا اللہ واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. اللہ کا ڈر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اللہ کا ڈر دراصل اپنی تباہی کا ڈر ہے. سمجھا؟ رب کی نافرمانی کریں گے تو رب کیا کرے گا؟ ہم کو جہنم میں ڈالیں گا. یہ عارضی زندگی امتحانی زندگی ہے، اصلی زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے. موت کے بعد کی زندگی میں دو رخ ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. آخرت کی زندگی میں دو طریقے کی زندگی ہے. ایک عذاب شدید ہے جہنم کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد دوسرا رخ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو ہے نا طرف سے جو ہے نا بندوں کی گناہوں کی معافی ہوگی اور اللہ کی رضا کے مقام جنت ہوگا. تو جنت حاصل کرنا ہے، دوزخ سے بچنا ہے، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے. تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو ہے کیا ہے، تم کو بھی تم سے پہلے کی امتوں کو اوت الکتاب، جن کو کتابیں دی گئی تھی، یہی وصیت کیے ہیں کہ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیا ہے آج جو ہے نا مسلمانوں کی اکثریت، آج رمضان کے روزے جو چل رہے ہیں، آج کتنا روزہ ہے؟ وہ 20واں روزہ ہے. لیکن آج مسلمانوں کا حال دیکھیں گے تو تقویٰ کہاں ہے؟ عبادت برابر ہو رہی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ عبادت کیوں فرض کر دیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر فکر آخرت پیدا ہو، تقویٰ پیدا ہو. عبادتیں برابر ہو رہی ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لیکن آج ہمارا کیا ہے کہ یہ تقویٰ ندارت ہے، فکر آخرت سے گول ہے. کیوں گول ہے؟ کہ ہمارے پاس جو عقائد ہیں، کیا عقائد ہیں؟ روایت پرستی ہے ہمارے پاس. روایتوں میں ایسی باتیں جو ہے آ گئی ہیں، ایسی باتیں جو ہے لکھی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج جو ہے نا وہ خوف ہمارے اندر سے نکل گیا. کیا ہے خوف؟ کیوں نکل گیا؟ کہ بھائی اب جو ہے نا 21ویں جو ہے شب ہے ابھی، اور پھر کیا ہے یہ تاخر آتے ہیں، یہ تاخر آتے ہیں. تاخر جفت کا جو معاملہ ہے ہماری ضرورت کے لیے، بھائی اللہ کے پاس تاخر جفت کی کوئی گنتی کا معاملہ نہیں ہے. لیکن آج ہمارے پاس رکھ دے کہ جو تاخراتوں میں کیا کرو؟ شب قدر کو تلاش کرو. کیونکہ تلاش کرنا ہے شب قدر کو. کہاں چلے گئی بھائی شب قدر؟ سمجھے نہیں آپ؟ ارے کیوں اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر بولے؟ سمجھے نہیں آپ؟ لیکن اس مقصد کو ہٹا دے کے ایک ایسا جو ہے ہم جو ہے نا معاملہ طے کر لیے کہ جو ایک شب قدر واپس آتی ہے. اس رات میں جاگ لینا سمجھا 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے. 1000 مہینے کے مطلب کیا ہے؟ 83 سال 4 مہینے. تو لوگ کیا کریں؟ خیر من الف شہر کا جو لوگ جو ہے نا مطلب جو نکالے ہیں، جو تفسیر جو کیے ہیں، کیا ہے وہ مفسر اپنے طور پر کر لیے ہیں. قرآن کی آیت میں ایسا نہیں ہے. مطلب اس رات میں عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل، قرآن میں کہیں جو ہے اس کا مطلب نہیں ہے. سمجھے نہیں آپ؟ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں. سمجھے نہیں آپ؟ کیا بتا رہے ہیں؟ کہ ہمارے اندر جو ہے نا عبادت کے ذریعے ہمارے اندر جو ہے نا تقویٰ پیدا ہونا. تقویٰ پیدا ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پوری زندگی میں اللہ رب العالمین ہدایتیں دیے ہیں. سمجھے نہیں آپ؟ تو ان ہدایتوں پر عمل کریں گے تو ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. عبادتیں ہو رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے یہ تاخراتوں میں جگہ لینے سے
ہمارے کو اتنے جو ہے نا سال کا ثواب مل گیا، لیکن آپ کے اندر اللہ رب العالمین کیا پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین تقوی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، سمجھا آپ؟ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا، بامراد ہوا وہ آدمی جو اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرا۔ عبادتیں ہو رہی ہیں، رات میں جگ لیے، تاخراتیں جگ لیے، باقی جو زندگی کے جو معاملات ہیں ویسی سے بے ایمانی، بٹے بازی، دھوکہ، فریب، سود کے کاروبار، سمجھے نہیں آپ؟ سمجھے آپ؟ دنیا حاصل کرنے کی جو طریقے وہ پورے کے پورے جیسے غیروں کے آج بھی ہمارے اللہ ماشاءاللہ اکثریت کے وہی ہیں، پھر ہمارے اندر تقوی کہاں سے آ گیا؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر عبادت آ رہی ہے، عبادت کر رہے ہیں، سمجھے آپ؟ راتوں میں جگ رہے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ سے پوری رات عبادت کرنا ثابت نہیں ہے۔ صرف جو ہے کیا ہے وہ جو آپ سے جو صحابہ اکرام سے جو طریقہ جو ہے نا ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے نا آدھی رات کے بعد تہجد کا جو اہتمام کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی، یہ عمل جو ہے ثابت ہے۔ اور کیا ہے یہ صرف تاخراتوں میں نہیں ہے بلکہ ہر روز ان کا معمول تھا، لیکن آج ہمارا معمول کیا ہے؟ اب غور کیجئے، سمجھے نہیں آپ؟ آج جو ہے نا بعض اوروں کا حال غور کیجئے، آج مسلمان خواتین جو ہے روڈ کے اوپر ہے، مسلمان مرد روڈ کے اوپر ہیں اور بیویوں کے ساتھ لے کے جو ہے نا روڈ پہ نکلے ہوئے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اس لیے ہے شاپنگ کرنے کے لیے رمضان آیا، خریدی کے لیے رمضان آیا، یا پھر ہاں جو ہے نا حریص و فلاں چیزیں جو ہے نا روڈ پہ بھل کے کھانے کے لیے رمضان آیا؟ غور کیجئے، اللہ رب العالمین تقوی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں میں، آج مسلمان جو ہے نا تقوی کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان لوگوں کو، سمجھا؟ تو اگر ہم جو ہے نا اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں لیکن اس عبادت سے ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہو رہا ہے تو یہ سمجھ جائیے کہ اللہ رب العالمین کے احکام سے اللہ تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ رب العالمین کے آیات پر، اللہ کے احکام پر اس طرح عمل کرنا، مقصد حکم فوت کرنا تو اللہ تعالیٰ کی آیات سے مذاق اڑانا ہے، اللہ کے ہم دین سے مذاق اڑا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا بڑے جو ہے نا رمضان کے روزے دار ہیں، سمجھے نہیں آپ؟ فلاں ہیں، سمجھا؟ تراویح ہے، قرآن سن رہے ہیں لیکن قرآن سمجھتے نہیں ہیں، اور قرآن کے خلاف تراویح ختم ہو گئی، پھر دیکھو روڈ پہ دیکھ لو مسلمانوں کی جو ہے، عورتوں کی، مردوں کی جو ہے نا بھیڑ ہے۔ کیا یہ ہے؟ یہ تقوی ہے؟ سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرو گے، اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرو گے، نافرمانی کا جو انجام ہے جہنم، اس کو سامنے رکھ کر نافرمانی سے نہیں بچو گے تو کیا بول رہے ہیں رب العالمین کہ جو ہے نا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کی اس حکم کا انکار کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، منمانی زندگی بسر کرو گے، عبادت برابر کریں گے لیکن تقوی حاصل نہیں ہوگا، نہیں کرو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، ظاہر ہے کہ تمہاری جو عبادت ہیں، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین بتا رہے کہ جو ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کے کیا ہے، وہ مطیع و فرما بردار ہیں وہ رب العالمین، سمجھا؟ تمہاری ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ احکام کیوں دے رہے ہیں تم کو؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ تمہارے اندر فکر آخرت پیدا ہو، دوزخ سے بچنے کی فکر پیدا ہو، اس فکر کے ذریعے تم رب کے نافرمان سے بچنے کی کوشش کرو دنیا میں۔ لیکن آج جو عبادتیں ہو رہی ہیں لیکن جو ہے نا تقوی ہمارے اندر نہیں آ رہا الا ماشاءاللہ، تو پھر ہماری یہ عبادتیں کیا ہوگی؟ سمجھا؟ تقوی اگر ہمارے اندر پیدا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ہر قسم کے نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ تقوی اختیار کیے ہیں تو اللہ بتانے کہ قد افلح من تزکا، بامراد ہوا وہ آدمی جو اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کیا۔ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت میں آج مسلمان کیا ہے؟ جو گرفتار ہیں، بری طرح گرفتار ہیں۔
آج کیا ہے زیادہ سے زیادہ ہم شرک و بدعت چھوڑ دیے فلاں کام چھوڑ دیے، تعویذ گنڈے چھوڑ دیے، اب رہا مسئلہ کیا ہے، نمازیں تو پڑھ لے رہے ہیں، اب کیا ہے دنیا نہیں مل رہی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر یہ کام کون انجام دینا ہے؟ یہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ پر ایمان ہے ہمارا، ہم جو ہے اقرار کیے کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یہی بات پر قائم رہنا ہے اور اسی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ کام کہاں تک ہو رہا ہے، سمجھے نہیں آپ؟ تو اللہ رب العالمین خروجوں کے ذریعے وہی ایمان والوں کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، بھوک پیاس کو تکلیف کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین، تاکہ اہل ایمان مرد مجاہد بنے اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ان ساری چیزوں سے ان کو سابقہ پڑے گا، اس کو برداشت کرنا پڑے گا، سمجھا؟ لیکن آج جو ہے نا ہمارے کو کیا کر دیے، تاخراتوں میں جو ہے نا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے، 13 سال میں کبھی بھی نہ شب جو ہے نا قدر کی بات ہوئی، نہ سوال ہوا، نہ کچھ اہتمام ہوا۔ مکے سے جو مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد 18 مہینوں کے بعد روزے فرض ہوئے۔ جب روزے فرض ہوئے تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سمجھے نہیں آپ؟ 13 سال وہ اور یہ 18 مہینے سے پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ قرآن کب نازل ہوا۔ کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، نہ صحابہ کو معلوم تھا۔ تو جب اللہ رب العالمین رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کر دیے، تو جب معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، سمجھے نہیں آپ؟ تو پھر غور کیجئے، تو جب جو ہے پھر رمضان میں کیا ہے، وہ کیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ سمجھا؟ کیا ہے، بے شک جو ہے ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں جو ہے نازل کر دی ہے۔ پھر کیا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ قدر کی رات کیا ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو 1000 مہینے سے بہتر بولے تو ہمارے مفسرین کیا کر دیے، اس رات میں عبادت کر لینا 1000 مہینوں سے عبادت سے بہتر ہے کا معنی لے کر انسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بے عمل بنا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ بات اللہ کی بات کے خلاف ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا یہ رات کو جگ لینا، یہ عبادت کر لینا 1000 مہینے سے بہتر کے معنی، حالانکہ وہ ایک محاورہ ہے عربوں کا کہ جو ہے اللہ رب العالمین اس رات میں جو قرآن نازل کر دیے وہ کیا ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سمجھا؟ یہ نہیں ہے کہ جو اس رات میں عبادت کر لینا 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس رات میں وہ خیر کا کام انجام دیا گیا جو پچھلی تاریخ میں نہیں ہوا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ وہ جو ہے ہدایت نامہ نازل کر دیے، جس کی وجہ سے اور نازل کرنا کیا شروع کر دیے وہاں، اور 23 سال میں قرآن مکمل ہوا۔ تو پوری زندگی میں اللہ رب العالمین ان ایمان والوں کو یعنی سارے انسانوں کو ہدایتیں دیے، ان ہدایتوں پر جو ایمان لائیں گے وہ ایمان والے قرار پاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کی اہمیت کو بتانے کے لیے کیا بولے، 1000 مہینوں سے بہتر بولے، نہ کہ جو ہے نا قرآن سے ہٹ کر کوئی اور بات ہے، کوئی اور رات ہے، سمجھا؟ اور پھر کیا ہے، وہ روایتوں کی جو بات ہے کیا ہے، وہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صحابہ کو بتانے کے لیے جا رہے تھے، اور جو مسلمانوں کو جھگڑا ہو رہا تھا اس جو ہے جھگڑے میں وہ رات کو بتانا بھول گئے۔ اب کیا کرو، تاخراتوں میں تلاش کرو کی بات لگا دی، سمجھا؟ تو یہ جو تصورات جو ہے نا کیا یہ روایت پرستی کا جو معاملہ ہے قرآن سے ہم کو ہٹا دیے، دور کر دیے۔ قرآن وہ کتاب ہے، سمجھا، سارے انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، اور اللہ رب العالمین اس کتاب کے اندر کیا کر دیے، پوری ہدایتیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کون سے عقائد انسان کو جہنم کے حوالے کرنے والے ہیں، کون سے مشرکین عقیدے جو انسان جو ہے نا کرنے سے انسان جو ایمان سے بھی ہٹ جاتا ہے، اور اس کے اعمال بھی جو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جو ہے کتنے 13 اور 14.5 سال کے بعد جو ہے نا بتا رہے ہیں۔ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں۔ تو نعوذ باللہ کیا بات ہو گئی
یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ جو ہے نا یہ بات جو ہم جو لے رہے ہیں خدرت کا جو معاملہ ہے، خیر من الف شہر کا معاملہ، 1000 مہینے سے بہتر کا جو معاملہ ہے، بالکل غلط معاملے ہے۔ اگر واقع جو ہے اللہ کے پاس وہ اہمیت کی ہوتی تو پھر جو ہے نا 13 سال مکی زندگی میں بتانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بتائے، سمجھا؟ تو بے قدر کی نہیں رہی اور آیت 13 سال ایسے ہی گزر گئے اور 18 مہینے بھی یہاں مکے میں بھی گزر گئے، مدینے میں بھی گزر گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے۔ جب یہ نازل ہوئی سورت تو جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب جو ہے نا ہم جو لے لیے یہ غلط مطلب ہے، کہ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں وہ خیر کا کام انجام دیا گیا جو پچھلی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو کیا ہے وہ خیر کا کام؟ قرآن نازل کر دیے، الحمدللہ قرآن نازل ہو گئی، اور الحمدللہ قرآن کی اللہ تعالیٰ نازل ہونے کے بعد اس کی حفاظت کا بھی وعدہ کر لیے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے قرآن کو نازل کر دیا اور اس کی حفاظت ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ قرآن محفوظ کتاب ہے، اب کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے اور کوئی چیز اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری باتیں اس کے اندر خیر کی، دنیا کے عذاب کی، موت کے بعد کی جو ہے ابدی زندگی کے پورے تفصیلات قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کر دیے۔ اب کوئی ہمارے لیے تلاش کرنے کی ضرورت ہے نہ جو ہے نا ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، قرآن محفوظ کتاب ہے، اس کتاب کو تھام لینا۔ دراصل 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب یہ ہے قرآن ہے، قرآن جو آدمی قرآن کو تھام لیا الحمدللہ وہ خیر کثیر کو پا لیا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ جو ہے قرآن سے دور ہے اور راتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، سمجھا؟ کہ افسوس ہے مسلمانوں پر، جس رات میں قرآن نازل ہوا اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن کو جو ہے نا چھوڑ کے رات کے پیچھے پڑے ہوئے مسلمان، سمجھا؟ یعنی جو چیز جو ہے یعنی ایک اس کی مثال یوں ہے کہ سی پی اور موتی کے معاملے ہیں، سی پی کی قدر کی جا رہی ہے، موتی کو جو ہے نا نوویئر کر رہے ہیں، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، بلا سمجھے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ہے نا ہمارے پاس قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر مما یجمعون، تم جو کچھ بھی جمع کر رہے ہو ساری جو ہے چیزوں سے افضل ترین نعمت قرآن مجید ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے جو وقت گزر گیا ہے وہ وقت قیامت تک واپس نہیں آتا، ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، یہ خاص پوائنٹ ہے یہ بات، سمجھا؟ جو وقت گزر گیا وہ وقت واپس نہیں آتا۔ جس رات میں قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا وہ رات قیامت تک بھی نہیں آتی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے وقت گیا ہوا واپس نہیں آتا۔ یعنی دنیا کی بھی عمر ہے، ظاہر ہے کہ وہ عمر جب آتے رہے گی، سمجھا، تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب وہ جو مہلت بھی واپس جو ہے نا آنے کا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے نا مسلمات کے خلاف باتیں کہی جا رہی ہے، سمجھے آپ؟ کیا بولے کہ جو وقت گزر گیا نہیں آتا، ہم سب مانتے، لیکن اس کے باوجود وہ شب قدر آتی، شب قدر آتی، کہاں سے آتی؟ نہیں آتی، اللہ کا قانون نہیں ہے، اٹل قانون نہیں ہے اللہ رب العالمین کا۔ تو ظاہر ہے کہ آج ہم اپنے مسلمات کے خلاف جو ہے نا باتیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ارے شب قدر نہیں آتی، رمضان آ رہا نا، محرم آ رہا نا، بقرعید آ رہی نا، یہ جو ہے باتیں سمجھاتے، ارے ہو بھائی تو پھر یہ شب قدر کیسے نہیں آتی؟ جو ہے لوگوں کو جو ہے نا بھٹکانے کے لیے، ارے یہ سال کے اکائیاں ہیں، یہ قیامت تک آتے رہیں گے، رمضان آتے رہے گا، بقرعید آتے رہیں گے، سارے 12 سال کے 12 مہینے وہ آتے رہیں گے، لیکن جو وقت گزر گیا وہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ شب قدر جس رات میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا وہ رات قیامت تک بھی نہیں آ سکتی۔ اگر آنے کی بات کہہ رہے ہیں تو اللہ پر جھوٹ بات ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ بات باندھے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، ایسے ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ موت کے بعد کے بعد زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ قد افلح من تزکیٰ، بامراد ہوا، کامیاب ہوا وہ آدمی اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرا۔ تو برائی سے کب پاک ہوگا نفس؟ اللہ کی ہدایتوں پر، احکام پر عمل کرنے سے انسان کا نفس برائیوں سے پاک ہوتا ہے، نہ کہ جو ہے ہم جو ہے نا اورات کرنے سے، ذکر کرنے سے، بیٹھ کے جو ہے نا اللہ کا نام گننے سے ہمارے نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہدایتوں پر عمل کرنے ہی سے اللہ کا انسان کا نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ جو انسان اس دنیا میں اپنے نفس کا تزکیہ گیا وہ آدمی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم
ونفعني وإياكم بالآيات الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن